السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم لوگ روزے کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے اس کا ذکر کریں گے، روزے کے فضائل کے بارے میں۔ روزہ جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور سال میں جو 12 مہینے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان میں سے ایک مہینہ جو ہے جو 9ویں نمبر پہ آتا ہے، رمضان المبارک، تو یہ 30 روزے جو ہیں رمضان المبارک کے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیے گئے ہیں، اور باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں جو ہے وہ جتنے بھی روزے آتے ہیں وہ سارے نفلی روزے ہیں۔ تو یہ ماہ جو ہے یہ رحمت و برکت کا باعث ہے۔ اس میں جہنم کے دروازے جو ہے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ جو میں ابھی آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل دے رہا ہوں، یہ ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوش خبریں ہیں، یعنی اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک تو وہ جب سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کر کے جب افطاری کا ٹائم آتا ہے وہ افطاری کرتا ہے، تو ایک تو اس کو اس وقت خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جب زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یا رب یہ سب مسلمانوں کے حساب میں یہ چیز لکھ دے، سب کو نصیب میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے سب کو جنت الفردوس میں۔ اس میں جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو قرآن کریم میں بھی ہے، مذکور ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے، زیادہ بہتر ہے، اور اگر اس کا حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً 83 ایئرس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، 83 سال سے بھی زیادہ، یعنی 83 سال جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ بہت کم لوگوں کی عمر ہے، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، یہ حدیث شریف ہے کہ میری امت کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خود جو ہے وہ 63 سال آپ نے عمر پائی، ظاہری عمر جو ہے آپ کے۔ تو سبحان اللہ، یہ فضائل سارے مدینہ جو ہیں وہ رمضان شریف کے ہیں۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے جو ہیں وہ 8 دروازے ہیں، لیکن ان میں سے ایک دروازہ خاص ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر انسان کو بھوک نہ بھی ہو تب بھی جو ہے وہ 1-2 لقمے اور اذان فجر سے پہلے پانی پی لینا، یہ ایک عمل جو ہے یہ باعث برکت ہے۔ اس کے علاوہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے بھی پورے کرے، یعنی رمضان کے بعد جو شوال جب شروع ہو جاتا ہے عید گزار کے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 6 روزے جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے انسان نے سارا سال جو ہے وہ روزے رکھے ہوں۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو زمانہ بھر کے روزے جو ہیں وہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتے، یعنی اس کے لیے وہ کافی نہیں ہوں گے کہ
وہ ایک رمضان شریف کے روزے کی اہمیت جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا اہمیت ہے رمضان کریم کے ایک روزے کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس پر روزے باقی ہیں تو اس کا جو ولی ہے، ولی اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے پورے کرے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب سمجھ کر قیام کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کا عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ہے، اور یہ بھی حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے ایک گناہوں سے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ روزے میں جو ہے وہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ انسان روزہ دار تو ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جھوٹ، گالیوں، ڈرامے، ان چیزوں سے جو ہے وہ ہم لوگ پرہیز نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تنبیہ فرمائی ہے کہ روزے میں کردار اور گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے جو شخص، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس کا روزہ جو ہے اس کا پھر کچھ فائدہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کے اس میں ہمارا یعنی کوئی تبدیلی نہ آئے، ہم وہی کام کرتے رہیں جو عام دنوں میں کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ پھر وہی ہو جائے گا کہ بس بندہ بھوکا اور پیاسا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو روزہ میں بھول کر کھا پی لے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی نے غلطی سے کھا لیا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو روزہ جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر انسان کو روزے کی برکت اور فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ تمنا کریں کہ کاش کہ سارا سال جو ہے وہ یہی رمضان شریف رہے اور ہم لوگ روزہ رکھتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان مبارک کی جو ہے وہ فضائل تو بہت ہی زیادہ ہیں، بس میں نے جو ہے وہ تھوڑے سے اکٹھے کیے ہیں ان میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریف، تاکہ جو ناظرین ہیں ان کو جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ وہ تو الحمدللہ ساری دنیا کو پتہ ہے، بس ہم لوگ جو ہے وہ غفلت میں روزے چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، رمضان شریف اور عام دنوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے رمضان شریف جو ہے یہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ جس میں جہنم کے دروازے بھی بند ہیں، شیطان بھی بندھا ہوا ہے، اور پھر بھی اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی ہم لوگ کوشش نہیں کرتے کہ جنت جو ہے وہ رمضان شریف میں انسان جنت کا حقدار بن جائے، ہم وہ کام کریں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ غلط فہمیاں ہیں، میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس میں جو ہے وہ مسکنسیپشن ہوتی ہے ہمیں کہ یہ چیز جو ہو گئی ہے اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے کہ نہیں، یا یہ چیز ہم روزے میں کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو میں ذرا یہ بھی اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹی سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر انسان کو الٹی آ جائے چاہے جتنا بھی ہو تو اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر انگلی اپنے منہ میں ڈال کے جو ہے وہ الٹی کا باعث بنے یا یہی چاہے کہ وہ مجھے الٹی آ جائے، تو اس وقت جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ احتلام ہونے سے بھی روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، تھوک یا بلغم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ سبحان اللہ یہ ایک فطری عمل ہے، انسان کے بس میں بھی نہیں ہے کہ جو چیز اس کے منہ میں یہ حلق میں یہ جو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے بندہ اس کو جو ہے وہ نگال لیتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہاں، اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرے کہ تھوک کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ ڈال کے پھر اس کو چاٹ لے تو اس وقت جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا کرتا کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تیل اور خوشبو لگانے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کاجل لگانے سے جو ہے وہ احتیاط کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس نے سحری نہیں کھائی تو
تو وہ سو گیا، اور جب وہ اٹھا تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ روزہ ہے، تو وہ زوال کے وقت سے پہلے جو ہے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ سحری کیونکہ سنت ہے، اگر نہیں بھی کھائی تو پھر بھی روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا اس کا۔ اس کے علاوہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو افطاری کے بعد کا انتظار نہیں کرنا چاہیے غروب شمس کا، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے بندہ غسل کر لے، اور غسل کے فرائض بھی وہی ہوں گے جو ہیں، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہانا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ بھی جب کلی کی جائے گی تو غرغرہ نہیں کیا جائے گا، بس وہ جیسے نارمل منہ میں پانی ڈال کے نا، تاکہ پانی اندر حلق میں داخل نہ ہو، تو اسی طرح جو ہے وہ غرغرہ کیا جائے گا۔ اور جب ناک میں پانی ڈالیں گے تو وہ بھی ایک نارمل طریقے سے، ایسا نہیں کہ سانس کے ذریعے آپ پانی اوپر کھینچیں، پانی کھینچنے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن فرض جو ہیں وہ تینوں فرض جو ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مسواک کے استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مسواک کے ریشے جو ہیں وہ حلق میں داخل نہ ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اذان سے پہلے سحری ختم کر دینی چاہیے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اذان جب شروع ہو جاتی ہے تو وہ اذان ختم ہونے تک پانی بھی پیتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ روزہ پھر نہیں ہوتا۔ اذان سے پہلے جو ہے، کیونکہ سحری کا ٹائم جو ہے وہ اذان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چوٹ لگنے سے اگر خون نکل جائے یا کسی بھی طریقے سے جسم کے کسی حصے سے کوئی چیز بھی باہر نکل آئے تو اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ جو ہے وہ اس میں اگر ایسا ہے کہ بھی انجیکشن لگوانے سے جو ہے وہ بھی بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ انسولین بھی ہے، حتیٰ کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو ڈرپ بھی آپ لگوا سکتے ہیں، لیکن ڈرپ جو ہے وہ ضرورت کے مطابق ہوگی کہ جب انسان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے یا کوئی خطرہ کی حالت میں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل روزے کی حالت میں جو میں نے بتائی ہیں وہ بالکل ہو سکتی ہیں۔ تو یہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمارے روزوں کو فاسد اور خراب ہونے سے بچا، اور روزوں کی جو نورانیت اور اس کے جو فوائد ہیں یا رب وہ ہم سب کو اس سے جو ہے وہ محروم نہ فرما۔ یا رب اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم لوگ جو اپنی طرف سے تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اس تھوڑے عمل کو بھی تو اپنے ہاں بہت زیادہ سمجھ، اور اسی کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا یا رب۔ تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے جو ہے وہ مسلمانوں کے حال پر کرم فرما یا رب العالمین۔ ہمارے پاکستان میں ابھی حالات جو ہیں وہ بہت بگڑے ہوئے ہیں یا رب، دونوں طرف سے مسلمان ہیں، ہم لوگ سب ایک ہی فیملی کی طرح ہیں۔ میرے مالک تو ہمارے دلوں کی کدورت اور جو ہمارے دلوں میں جو خدشات ہیں ان کو دور فرما یا رب العالمین۔ تمام مسلمانوں میں اتفاق اور دین اسلام کا بول بالا فرما یا رب۔ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس راستے پر چلا جس پر تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، اور بغیر حساب کے ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما، تاکہ ہم ان کا دیدار کر کے اپنے دلوں کو تسکین دیں۔ آمین بجاہ نبی الکریم۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور تاکہ جو نئی ویڈیو آئے گی تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی، تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔